بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ خالق کائنات پروردگار عالم رب العالمین نے جب دنیا بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کن کہا اور یہ دنیائے رنگ و باوجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں، سرسبز جنگلات، لہلاتی کھیتیاں، پھلوں سے لدے ہوئے باغات، پھل، پھول، پودے، آبشاریں پیدا کر دی، یعنی انواع و اقسام کی نعمتوں سے دنیا کو سرفراز کر دیا اور اس کی بہترین تزئین و آرائش فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے چاہتا ہوں، یعنی میرا مختار کل جو اپنے ارادوں کا مالک ہوگا اور زمین پر جس طرح چاہے گا رہے گا اور دنیا کی ہر چیز اپنے تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا۔ گویا میری قدرت اور میرے اختیار، اقتدار و تصرف کا مظہر میرا مختار عام ہوگا۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر تیری حکمت یہ ہے کہ یہ ہستی جس کو پیدا کرنے جا رہا ہے وہ تیری عبادت کرے گی، دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے گی، تیری بندگی اور عبادت کرے گی، تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ہم ہمہ وقت تیری حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، ہر لمحہ تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور بے چوں چراں تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی کریں اور فتنہ فساد برپا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبردار کیا کہ جلد بازی سے رائے قائم نہ کرو اور ذہن میں رکھو کہ خالق میں ہوں۔ خالق کائنات جانتا ہے جس سے تم بے بہرہ ہو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہوا۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنی زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا تو اسے زمین پر بنا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی اور قدوسی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری حیثیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے خالی ہے۔ اللہ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے آدم کی تخلیق کا سبب جاننا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بننے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت الہی کی شان و رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی کمائیگی اور عجز کا احساس ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس عظیم المرتب صفت علم سے سرفراز فرمایا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کو علم حاصل ہو چکا تو پھر اسے مکمل کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ پروردگار بہت قریب تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے،
کہ خلافت علیہ کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تجمید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اختیار کی طاقت یعنی زمین پر حکومت علم کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم اسرار سے بہرور فرما دیا ہے، تو بلا شبہ وہی خلافت اراضی کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔ بقیہ پارٹ 2 کنٹینیو۔ جزاک اللہ۔